ابھی ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا کہ اے کافرو، یوں نہیں فرمایا کہ اے مشرکو، یوں نہیں فرمایا کہ اے منافقو، بلکہ ایمان والوں کو منتخب فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے کہ ابھی تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایمان عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن کریم کو سیکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ میں لوگ پڑے رہتے تھے، بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے، نہ کھانے کا کوئی انتظام نہ پینے کا کوئی انتظام، مہینے 2-3 مہینے فاقہ میں زندگی گزار دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور میں ان پر عمل کروں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں، صرف یہ فکر اور یہ سوچ لے کر بیٹھے تھے۔ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے جائیداد اور زمین گھر والوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اصحاب صفہ پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایمان کی حفاظت کیا اور اس کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی تک کیسے پہنچے، یہ دین ہمارے دوسرے بھائی تک کیسے پہنچے۔ نبی کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے پاس نبی کی ایک بھی بات ہے، ایک بھی آیت ہے تو اپنے بھائیوں تک پہنچا دو۔ آج ہمارے اندر سے یہ سوچ ختم ہو گیا ہے، یہ فکر ختم ہو چکا ہے۔ ہم صرف دنیا داری کے فکر کرتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے، ہمارے پاس روزی کیسے آئے۔ رزق کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لے لیا ہے کہ تمہارے پاس رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مجھے راضی کرو، مجھے خوش کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک نظر کی زندگی ہے، جس طرح کوئی آدمی رشوت لے رہا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ رشوت لینے میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارا مال ہاتھ آ جاتے ہیں، بہت سارے پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی وقت نہیں، تو اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو نظر کی زندگی کہتے ہیں۔ کوئی چور چوری کر رہا ہے، کسی کے یہاں سے 1,00,000-2,00,000 روپیہ چھین لیا، چوری کر لیا، دیکھا کہ اس میں کوئی محنت نہیں لگا،
کوئی پیسہ نہیں لگا اور بہت سارا پیسہ ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا تو یہ نظر کی زندگی گزارنے والا ہوا۔ کسی نے دیکھا کہ دودھ میں پانی ملا دیں گے تو زیادہ آمدنی ہوگی، زیادہ پیسہ آئے گا، لوگوں نے دیکھا اور اس کو اختیار کر لیا تو یہ نظر کی زندگی گزارنے والا ہوا۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کی زندگی گزارنے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے خبر کی زندگی گزاری، جس نے اللہ کے رسول کے جس زندگی کے بارے میں خبر دیا ہے اس طرح زندگی گزاری تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 مسلمان ایمان والا گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے جب ظالم بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو ان دونوں مسلمان کو، دونوں ایمان والے کو ڈرانے لگا، دھمکانے لگا کہ اگر تم میرے دین میں داخل نہ ہوئے، میری بات کو نہ مانے، میرے مذہب کی طرف مائل نہ ہوئے تو تمہیں طرح طرح کی سزائیں دی جائے گی، تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی جائے گی، تمہیں رلایا جائے گا، تمہیں مشقتیں اٹھانی پڑے گی، اس لیے تم میری بات مان لو اور میرے دین کو قبول کر لو۔ لہذا صحابہ کرام کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا کہ اگر کوئی کہہ دے، کوئی تلوار دکھا دے اور کہہ دے کہ میرے مذہب میں آ جاؤ تو آ جائے، نہیں نہیں، وہ اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے لیکن اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ صحابہ کرام جب دونوں مسلمان کو قید کر لیا، بادشاہ کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جو میرے مذہب کو قبول کر لے، میری بات کو مان لے، کیا ایسی سزا دی جائے، کون سی ایسی تدبیر کی جائے جس سے یہ میری بات کو مان لے اور میرے مذہب کو قبول کر لے۔ کسی نے کہا اس کے سر کو قلم کر دیا جائے، کسی نے یہ کہا اور اس کے بدن میں یہ چبھویا جائے جس سے وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے اور یہ آپ کے مذہب کو قبول کر لے۔ کسی نے یہ کہا کہ گرم پانی کیا جائے اور ان کو اس سے داغا جائے، یہ اس سے مجبور ہو کر تمہارے دین کو قبول کر لے گا۔ لہذا طرح طرح کی تدبیریں آئی، طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ صحابہ کرام کو کہا گیا اگر تم میرے مذہب کو قبول نہیں کرتے تو میں تمہیں پریشان کروں گا، میں تمہیں ساری تکلیفیں دوں گا، میں تمہیں مشقت، میں تمہارے سامنے بہت ساری مصیبتیں لا کر رکھ دوں گا جس کی وجہ سے تم مجبور ہو کر میرے دین کو قبول کر لے گا۔ لیکن وہ صحابہ کرام اپنے مذہب کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکے تھے، ان کو دیکھ چکے تھے کہ وہ اپنے امتی کے لیے کتنے رویا کرتے تھے، اپنے امتی کے لیے کتنا گڑ گڑایا کرتے تھے، راتوں رات امتی امتی کہا کیا کرتے تھے۔ جب ایسے ماجرا دیکھ چکا تھا، ایسا واقعہ ان کے سامنے پیش آ چکا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو کیسے چھوڑ دیتا اور ان کافروں کے مذہب میں کیسے داخل ہو جاتا؟ یہ گوارا نہیں کیا۔ اتنی محبت تھی ایمان سے، اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، تمام مسائل کو برداشت کیا۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو کئی کئی دن تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا، انہیں کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا،
کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی کا انتظام کیا گیا جسے ننگا کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہے ان کے پاس جاؤ اور تمہیں انہیں گناہوں میں مبتلا کرو، ان سے زنا کرواؤ، انہیں اپنے دین سے پھیر کر میرے مذہب کی طرف مائل کرو۔ لیکن روایت میں لکھا ہے کہ وہ لڑکی خود کہتی ہے کہ میں 3 دن تک اس کے سامنے بیٹھی رہی، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، لیکن وہ شخص ایسا نکلا کہ ایک دن بھی میرے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اے ظالم بادشاہ، وہ جس مذہب کو بھی مانتا ہے، جس مذہب کو بھی چاہتا ہے، جس مذہب نے اسے یہ سبق سکھایا ہے، وہ مذہب مجھے بہت پسند ہے، لہذا میں اسی مذہب پر ایمان لے آتی ہوں، لہذا میں اسی مذہب کو قبول کر لیتی ہوں اور میں مسلمان بن جاتی ہوں۔ لہذا صحابہ کرام کا ایمان اتنا پکا اور اتنا پکا ہے کہ کوئی اس سے خراب نہیں کر سکتا۔ لہذا جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اب بھی میری بات نہیں مان رہا ہے، اب بھی میری دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے، اب بھی میرے مذہب کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، لہذا ایک تدبیر پاس ہوتی ہے کہ تیل کو گرم کر دیا جائے، تیل گرم کیا جائے اور ان کے ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب گرم تیل میں گوشت ڈال دیا جاتا ہے تو کس طرح کباب بن جاتا ہے، کس طرح کباب بن جاتا ہے، اس کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ لہذا تیل کو گرم کر دیا جاتا ہے اور خوب گرم کیا جاتا ہے، ان کے ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، لہذا وہ پک جاتا ہے، بھون جاتا ہے، کباب بن جاتا ہے۔ دوسرے صحابی جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ جب ظالم بادشاہ دیکھتا ہے یہ تو اب کچھ نرم ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، شاید اس سزا کی وجہ سے یہ ڈر گیا ہوگا، خوف کھا گیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے میرے مذہب کی طرف مائل ہو جائے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اے شخص، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے مذہب میں داخل ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں بہت سزائیں دوں گا، لیکن تم نہیں مانے، پھر اب تمہارا ساتھی چلا گیا تو کیا ہوا؟ اب اگر تم مان لو گے تو میں تمہیں تیل میں نہیں ڈالوں گا۔ لیکن وہ صحابی کا جواب سنیے، آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی، آپ کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آنے لگ جائے گی کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مٹی سے پیدا کیا تھا کہ ان کے سامنے موت کا گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ٹل نہیں سکتے تھے، پھر بھی وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے کہ تیل میں بھی ڈال دیا گیا، پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے، پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے، پھر بھی ہل نہیں سکے وہاں سے۔ لہذا وہ صحابی کا جواب سنیے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ، تو میرے جسم کے اندر ایک جان پیدا کیا، اگر تو 100 جان بھی میرے اندر پیدا کرتا تو میں ساری جانوں کو تیرے لیے نذرانہ پیش کر دیتا، لیکن اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اتنا پکا ایمان تھا، اتنا سخت اور اتنا مضبوط ایمان تھا کہ کوئی بھی ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو دوستو، خبر کی زندگی گزارنے میں کامیابی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سارے سانپ موجود ہیں۔ اب اگر ذہن سے پوچھا جائے، عقل سے پوچھا جائے کہ بتاؤ، اب تو میرے ارد گرد سانپ موجود ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو عقل یہ کہے گی کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، ایک عصا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور جو سانپ آپ کے طرف آئے ان کے سر پر ماریے اور ان کے سر کو کچل ڈالیے۔
عقل تو یہ کہتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ نبی تھے، وہ اللہ کے پیارے محبوب تھے، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، وہ دیکھ کر زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں بلکہ خبر کی زندگی گزارنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی بتا اب کیا کریں، تو ہی بتا اب کیا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اسے زمین پر رکھ دو اور دیکھو پھر ماجرا کیا ہوتا ہے، دیکھو ماجرا کیا ہونے والا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور وہ بڑا سا اژدہا بن جاتا ہے اور سارے سانپوں کو نگل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرماتے ہیں۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے قریب جب پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر موجود ہے، آگے سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، بھاگے تو کیسے بھاگے اور مقابلہ کرے تو کیسے مقابلہ کرے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، صرف ایک لکڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عقل سے پوچھا جائے تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ موسیٰ آپ کے پاس ایک لاٹھی ہے، ایک لکڑی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے، اگر یہ لکڑی چھوڑ دیے، لاٹھی پھینک دیے تو یہ آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے جو بھی دشمن آپ کے قریب آئے ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریے، ان سے مقابلہ کرتے رہیے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر کی زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں بلکہ خبر کی زندگی گزارنے والوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہی بتا کہاں جائے، آگے بڑھے تو سمندر ہے، پیچھے جائے تو دشمن ہے، آگے بڑھے تو غرق ہو جائیں گے، پیچھے بڑھے تو دشمن کا لشکر ہے وہ مجھے مار ڈالے گا، اے اللہ تو ہی بتا میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی لاٹھی کو پانی پر مارتا ہے تو راستہ بن جاتا ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لشکروں کے ساتھ پار ہو جاتا ہے اور ان کا لشکر بھی پار ہونا چاہتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غرق کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، تیسری مثال، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دریا سے پار ہو کر وادی تیہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تمام لوگ پیاسے ہیں، تو عقل تو یہی کہے گی کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے پاس ایک لکڑی ہے، اس سے دھیرے دھیرے زمین کو کھودنا شروع کریے، شاید ہو سکے پانی نکل آئے، اور آہستہ آہستہ کھودنا یعنی کہ لکڑی ٹوٹ نہ جائے، اگر ٹوٹ گئی تو پھر امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی بتائیے اب کیا کر سکتے ہیں، میری امتی پیاسی ہے، میری امتی بھوکی ہے، اے اللہ اب تو ہی بتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جب تم میری طرف متوجہ ہوئے، مجھ سے مدد مانگے تو میری بات کو مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، وہاں سے آپ کو پانی مل جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارتا ہے، وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو زندگی گزارنے والا دو طریقے پر زندگی گزارتا ہے، ایک نظر کی زندگی گزارتا ہے اور ایک خبر کی زندگی گزارتا ہے، لیکن میرے آقا نے جس زندگی پر کامیابی رکھی
ہے وہ خبر کی زندگی پر کامیابی رکھی ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھنے کرنے والوں کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فلم ہال بنا لیا ہے, وہ بہت پیسہ کما رہا ہے, وہ راتوں دن محنت کر رہا ہے, تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر آپ ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی, آپ کی بھی زندگی بھی ناکام ہو جائے گی. اس لیے خبر کی زندگی پر گزارو, کیونکہ آج سے 1400 سال قبل میرے آقا فرما چکے ہیں کہ میرے طریقے پر چلو, میرے صحابہ کے طریقے پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے اور مقصد منصور تک پہنچ جاؤ گے. تو دوستو اور بزرگوں, ایک خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جس نے بھی دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ خبر کی زندگی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پر کون کون عمل کرتا ہے. ہمارے متولی صاحب کہاں کھڑے ہو جائیں, کون کون عمل کرتا ہے. دوستو ابھی آپ کی مسجد میں بہت سارا کام باقی ہے, بہت سارے روپیوں کی ضرورت ہے. یہ جو 4 دیواری آپ دیکھ رہے ہیں, آپ تمام حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, بہت سارے لوگوں نے دیا, تو یہ آج ہم تمام لوگ آرام کے ساتھ اور راحت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اوپر کی منزلیں ابھی باقی ہے. آدمی بہت سارا جمع ہو جاتا ہے اور جگہ کی قلت پڑ جاتی ہے. اسی لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنا گھر جنت میں بنائیں. ماشاءاللہ سب سے پہلے زین البھائی نے تعمیر مسجد میں دیا 100 روپیہ. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور بار گھگرا سے خاتون بھیجوائی ہے 100 روپیہ. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. امانت ایک چھوٹا بچہ ہے, ابھی 2 3 4 5 دن ہوا ہے ان کو دنیا میں آنے میں, تو 150 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور حیدر بھائی ایک ہے, وہ کچھ کاروبار کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ 100 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اور جو ہمارے متولی صاحب آفتاب ارمان ہیں, انہوں نے پورے مرحومین کی جانب سے 200 روپیہ دیا. اور مرتضی صاحب آزاد چوک, انہوں نے اپنے نانا مرحومہ کی جانب سے 100 روپیہ دیا. چلیے آپ تمام حضرات دیتے جائیے, رکھا رہے گا, بڑھتا رہے گا, آپ کے نام اعمال میں جمع کیا جائے گا. ماشاءاللہ جماعت کے ساتھی 50 روپے دے رہے ہیں تعمیر مسجد میں. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ایک ساتھی اور اٹھ جائے, وقت بہت کم ہے. جلد ماشاءاللہ مسلم ہوٹل والے 50 روپے دیے, وہ بیمار رہتے ہیں. آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے, اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیتے جائیے, رکھا رہے گا, آپ ہی کے نام اعمال میں جمع کیا جائے گا. کل جب ہم مر کر چلے جائیں گے, میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے تو اعلان ہوگا. ماشاءاللہ اعظم بھائی مولا نگر, انہوں نے بھی تعمیر مسجد میں دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جناب عبدالسبحان صاحب 100 روپیہ دیا. ان کے صاحبزادے اب تک بیمار ہیں, آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائے. ساجد بھائی کے لیے ماشاءاللہ عبدالقیوم صاحب بڑکا 12 کر کے ہیں, اڑبڑیا کر کے کتنا دیا؟ 100 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو دوستوں کل میدان ماشاءاللہ جناب تسلیم صاحب ویٹ گگرا پورے مرحومین کی جانب سے 100 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. دیتے جائیے بھائی, یہ بہت اچھا کام ہے, یہ غنیمت موقع ہے. ایسا موقع بار بار نہیں آتا ہے. ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تعمیر مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. ماشاءاللہ جناب کلیم الدین صاحب پار گھگرا, انہوں نے 400 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جناب افضل صاحب گھگرا 50 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. جناب عبد الرحیم صاحب مسجد محلہ 50 روپیہ دیے. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. دوستو
माशाअल्लाह जनाब सलीम साहब कुर्बातरी 200 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए। जनाब नजरुल साहब 50 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए। माशाअल्लाह मुजाहिद साहब 50 रुपये दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए। दोस्तों ये आपके अकाउंट में जमा रहेगा, कल मैदान महशर में पुकारा जाएगा कि कहाँ है वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे। माशाअल्लाह जनाब अब्दुल गफूर साहब पार घगरा 50 रुपया पूरे मरहुमैन के जानिब से और 10 रुपया उनके पोती इंतकाल कर गई उनके जानिब से, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए। माशाअल्लाह खातून है जो 100 रुपये भिजवाई है तामीर मस्जिद के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए, अल्लाह उनकी जायज मकासिद को कबूल फरमाए। देते जाइए दोस्तों और बुजुर्गों, ये गनीमत मौका है, बहुत अच्छा मौका है। देने वालों के लिए कोई माल में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह नसीम साहब कुर्बातरी 50 रुपये दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए। ऊपर भी सब लगाया गया है, बड़े हजरात से गुजारिश है कि ऊपर भी चले जाएं। जाकिर से आप पार कर रहा हो, वालिद के जानिब से 100 रुपये, बीमार है और पूरे परिवार के जानिब से 100 रुपये। माशाअल्लाह जनाब जाकिर साहब पार घगरा अपने वालिद मोहतरम के जानिब से 100 रुपया और पूरे परिवार के जानिब से 100 रुपया, कुल 200 रुपये दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदला अता फरमाए। ऊपर भी सब लगाया गया है, अगर नीचे जगह नहीं हो रही है तो बड़े हजरात से गुजारिश है कि ऊपर चले जाए, बच्चों से नहीं, बच्चे नीचे नमाज पढ़ें। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं किए वो सुन्नत अदा कर ले।